بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ابراہیم، جو ہودمس روایت میں ابراہیم کے نام سے مشہور ہیں، اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ اس کی کہانی اٹل ایمان، خدا کی فرمانبرداری اور اس کی الہی مرضی کے لیے حتمی سر تسلیم خم کرنے کا ثبوت ہے۔ ابراہیم قدیم میں سپوٹیمیا کے شہر الفار میں پیدا ہوئے، ایک ایسی جگہ جہاں لوگ متعدد بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی اس نے بت پرستی کے جواز پر سوال اٹھائے اور خالق کائنات کے بارے میں گہرائی سے سمجھنا چاہا۔ اس کی سچائی کی تلاش نے اسے خدا کی طرف سے الہی انکشافات حاصل کرنے کا باعث بنا۔ ایک رات ستاروں کو دیکھتے ہوئے ابراہیم نے محسوس کیا کہ آسمانی اجسام دیوتا نہیں ہیں بلکہ ایک حقیقی خدا کی تخلیق ہے۔ اس احساس نے توحید کی طرف اس کے سفر کا آغاز کیا۔ ابراہیم کی خدا سے عقیدت اور بت پرستی سے انکار نے اسے اپنے خاندان اور اپنی برادری کے لوگوں کے ساتھ تنازع میں ڈال دیا۔ مخالفت اور دھمکیوں کا سامنا کرنے کے باوجود وہ ایک خدا پر اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہے، جسے اکثر عربی میں اللہ کہا جاتا ہے۔ ابراہیم کی زندگی کے سب سے مشہور واقعات میں سے ایک اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کا خدائی حکم ہے۔ ایک خواب میں ابراہیم نے ایک خواب دیکھا جہاں اس نے دیکھا کہ خدا نے اسے اپنے پیارے بیٹے کو اپنے ایمان کے امتحان کے طور پر قربان کرنے کا حکم دیا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے اس ویژن کو اسماعیل کے ساتھ شیئر کیا، جس نے خوشی سے خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ وہ قربانی کے لیے مقررہ جگہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جیسے ہی ابراہیم نے چھری اٹھائی، اس عمل کو انجام دینے کے لیے تیار تھا، خدا نے اسماعیل کی جگہ قربانی کے لیے ایک مینڈھا بھیج کر مداخلت کی۔ یہ واقعہ اٹل ایمان اور خدا کی اطاعت کی اہمیت کی علامت ہے۔ ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ، جو اپنی زندگی کے بیشتر حصے سے باندھ رہی تھی، بالآخر الہی مداخلت سے اسحاق نامی بیٹے سے نوازا گیا۔ خدا نے ابراہیم کو بھی ایک نبی اور انسانیت کے لیے رہنما کے طور پر منتخب کیا، اور ان کی اولاد نے توحید کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت ابراہیم کی سب سے اہم شراکت میں سے ایک مکہ میں مقدس عبادت خانہ کعبہ کی تعمیر تھی۔ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اس نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، توحید پرست عبادت کا مرکز بنایا۔ آج تک دنیا بھر کے مسلمان اپنی روزانہ کی نماز کے دوران خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں اور سالانہ حج کے دوران اس کی زیارت کرتے۔ اپنی پوری زندگی میں ابراہیم کو متعدد آزمائشوں اور کا سامنا کرنا پڑا، بشمول اس کے لوگوں اور یہاں تک کہ اس کے والد کی طرف سے ان کے پیغام کو مسترد کرنا۔ تاہم ان کا غیر متزلزل ایمان خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور ذاتی قربانیوں کے لیے آمادگی نے انہیں خلیل اللہ کا خطاب دیا۔ حضرت ابراہیم کی کہانی عقیدت، بھروسے اور خدا کی مرضی کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے کی ایک طاقتور مثال کے طور پر کام کرتی ہے۔ ان کی میراث لاکھوں مسلمانوں کو متاثر کرتی رہتی ہے، انہیں ایمان کی اہمیت اور راست بازی کے راستے پر ثابت قدم رہنے کے انعامات کی یاد دلاتی ہے۔